فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی اور تعاون پر مبنی سیکیورٹی فریم ورک کے فروغ میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ جاری ہے، جہاں انہوں نے امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات نے پاکستان کے اسٹریٹجک ویژن کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی اور علاقائی امن و استحکام سے متعلق پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ مشرقی وسطی کی کشیدہ صورتحال کے دوران چینی صدر شی جن پنگ نے 4 اہم تجاویز پیش کر دیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق صدر شی جن پنگ نے مشرقی وسطی کی کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی پیش کردہ 4 تجاویز میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ شی جن پنگ اور پیوٹن نے ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر زور دیا اور کہا کہ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق تمام مسائل کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ نے گورنر ہاؤس کی چابیاں ساتھ لے جانے پر کامران ٹیسوری کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ اویس قادر نے کہا کہ محرم میں امن و امان سے متعلق گورنر ہاؤس میں آج اہم اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ گورنر ہاؤس کے عملے نے بتایا کہ کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس کے دفاتر کی چابیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ قائم مقام گورنر نے کہا کہ یہ آئینی منصب ہے، کسی کی ذاتی بیٹھک نہیں۔ کامران ٹیسوری کو یہ حرکت زیب نہیں دیتی۔ اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والے ایرانی سپریم لیڈر کے اعلیٰ مشیر علی شمخانی کی حالت اب بہتر ہو گئی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہونے والے سپریم لیڈر کے اعلیٰ مشیر علی شمخانی کی حالت اب مستحکم ہے۔ ایک بیان میں علی شمخانی نے کہا کہ میں زندہ ہوں اور اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حکومت نے چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کے معاملے پر اجلاس آج طلب کیا ہے، جس میں چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی روک تھام پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر پر چھاپے، گرفتاریاں اور دیگر سخت اقدامات کیے جائیں گے۔